تو آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی، ہم نے یہاں تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، اس قرآن کے ایک ایک یہ ہم یا تو اس پورے قرآن کو مانیں یا پورے کو نہیں مانیں. اگر ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں تو ہمیں اس قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اختلافات امت میں بہت ہیں مگر اتفاقات بھی تو ہیں نا، تو ان اتفاقی چیزوں کو لے لو بھائی. نماز پڑھنے کے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر نماز میں تو اختلاف نہیں ہے نا کہ پڑھنی ہے. تو ہمت کرتے نہیں کرتے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس نے ہمیں عبادت کے طریقے بتا دیے. دنیا میں غیر مسلموں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اور اتنی خوبصورت عبادتیں جتنی مسلمانوں کے پاس ہیں دنیا میں کسی مذہب کو فالو کرنے والوں کے پاس ایسی خوبصورت عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے خود گڑھی ہیں اور یہ عبادت آسمان سے ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. نماز کو دیکھ لو کیسا حسن ہے نماز میں. فجر کی نماز کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کیسی اس میں تلاوت ہوتی ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. اذان دیکھ لو اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. میں برما میں تھا تو ان لوگوں کے مذہب میں نا بدھسٹ، ان کی اذانیں ہوتی تھی صبح صبح. ان کی صبح کیا ہوتی تھی؟ اذان. تو اذان ہوتی تھی، میں نے کہا یار میں نے ان کی اذان سنی. اول تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر ہو ہیڑے بلے ہاڑے بھوڑے گھالے ڈام بوڑھی ڈام. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار. میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو اس کا مطلب آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر کس کو آتا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کو بھی نہیں آتا. انہوں نے کہا ان لوگوں کو خود نہیں آتا. اور اذان شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. میں نے کہا یار ہے اسٹیمنا بہت، مؤذن کا اسٹیمنا بہت ہے. بہرحال جو بھی ہے، گھوڑے بلے جو بھی کر رہا ہے، لیکن اسٹیمنا بہرحال قربانی بہت ہے. اپنے باطل مذہب کے لیے بھی بڑی قربانی کی، آدھے گھنٹے تک اذان دیتا ہے. اس نے کہا ٹیپ ریکارڈر رکھ کے چلا جاتا ہے، اس کی تنخواہ ملتی ہے اس کو. تو جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں اس میں صبح صبح آدھے گھنٹے کی اذان ہو رہی ہے، اور کس پہ ہو رہی ہے؟ اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس جا کے. تو مذہبی لوگ اپنے مذہب کو اتنا ٹائم نہیں دیتے بھائی، مذہبی لوگ نہیں دے رہے. اور ہماری اذان دیکھو، بشرطے کہ اذان دینے والا ذرا اچھی آواز میں اذان دے. جن کی سمجھ میں نہیں بھی آتی نا، وہ بھی کیا کہتے ہیں یار کچھ اس میں نورانیت ہے، کچھ خوبصورتی اس میں. میرا خطبہ جمعے کا انٹرنیٹ پر گیا، عربی میں ہے، تو اس میں ایک غیر مسلم انگریز عورت کے کمنٹس تھے کہ میں اس خطبے کو کئی بار سن چکی ہوں اور اس سے ایسا روحانی سکون ملتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. وہ انگریز عورت ہے، نام اس پہ لکھا ہوا ہے انگلش، حالانکہ اس کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آ رہا، لیکن اس میں روحانی سکون ملتا ہے. ایک انگریز نے سورہ آپ کو بتایا، جب یہ قاری عبد الباسط رشیا کے دورے پہ گئے تھے اس کے ساتھ ضیاء الحق کے ساتھ، کئی ایتھیسٹ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ قاری عبد الباسط کی تلاوت سن کے مسلمان ہو گئے تھے، حالانکہ ان کو تلاوت سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا یار یہ اتنا خوبصورت کلام آسمانی کلام ہو سکتا ہے. جیسے نجاشی نے جب سنا تھا نا تو بے تحاشا رونے لگا تھا. یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے صحابہ روتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. بہت سے عیسائی یہودی ایسے ہیں جو اس کتاب کو سن کے رونا شروع کر دیتے تھے. سارے عیسائی یہودی ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں اِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جب اس کتاب کی تلاوت سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوئی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمایا ان کی آنکھیں دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں. انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کی آنکھیں آنسوؤں سے. عجیب انداز ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ان کی آنکھیں بہتی ہیں. یعنی اتنا روتے ہیں جیسے کہ ان کی آنکھیں بہنے والی ہیں.